مجھے مردوں کا بھی کافی شوق ہے اور بچپن سے ہی مجھے یہ شوق ہے۔ میں کئی دفعہ کئی غیر مردوں کے ساتھ پکڑی گئی اور ایک دن میں اپنے ہی گھر کام کرنے والے نوکر کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی، جس کی وجہ سے میرے ماں باپ کو مجبوراً میری شادی کرانا پڑی، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ اب میں بے قابو ہو چکی ہوں۔ میں کبھی نہ تھم سکنے والا طوفان بن گئی ہوں۔ میں وہ دریا بن چکی ہوں جس کو اب کوئی پتھر نہیں روک سکتا۔ خیر یوں میری شادی تو ہو گئی، لیکن میری عیاش طبیعت بالکل بھی نہیں تبدیل ہوئی۔ شادی کے بعد بھی میرا غیر محرم مردوں کے ساتھ تعلقات بنانا جاری رہا۔ میرے خاوند جب بھی کام پر جاتے، میں پیچھے سے کسی غیر محرم کو بلا کر ان کی عزت کا جنازہ نکال دیتی، اور یہ کام کرتے ہوئے اب مجھے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ یہ بات ہے 2015 کی، جب میرے دیور کا چھوٹا بیٹا احمد میرے گھر گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے لاہور آیا۔ میں جیسے ہی اس کو دیکھا، میں اس پر فدا ہو گئی اور فیصلہ کر لیا کہ اس کے ساتھ تو لازمی گیم کرنی ہے۔ خیر میرے خاوند تو صبح سویرے ہی کام پر نکل جاتے ہیں۔ اب میں احمد کے ساتھ گیم کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے تو میں نے اس کے ساتھ دوستی بنانا شروع کی۔ میں نے اس سے اس کی پسندیدہ چیزوں کے بارے میں پوچھنا شروع کیا کہ احمد، تمہارا پسندیدہ کھانا کیا ہے؟ تمہارا پسندیدہ کارٹون کون سا ہے؟ تمہاری پسندیدہ فلم کون سی ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ پھر میں نے احمد سے پوچھا کہ کیا تمہیں لوڈو کھیلنا پسند ہے؟ احمد نے ہاں میں جواب دیا۔ میں گئی لوڈو لے آئی اور ہم کھیلنے لگے۔ میں نے جان بوجھ کر دوپٹہ اتار دیا اور کہا کہ احمد یار، آج بہت گرمی پڑ رہی ہے۔ دوپٹہ اتارتے ہی میرے غبارے احمد کو صاف نظر آنے لگے اور اس بیچارے کی تو حالت غیر ہو گئی، جو میں بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ مجھے یہ سب کر کے عجیب سی خوشی مل رہی تھی۔ میں بار بار نیچے جھک رہی تھی تاکہ احمد اور تڑپے۔ خیر یوں کھیلتے کھیلتے شام ہو گئی اور ہم سب نے کھانا کھایا۔ جب رات کو اٹھ کر احمد کے کمرے میں گئی تو احمد چپکے سے ہاتھ پر کپڑے دھو رہا تھا اور میرا نام لے رہا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میرا دل کر رہا تھا ابھی جا کر احمد کو پکڑ لوں اور ساری گیم ادھر ہی کر ڈالوں، لیکن میں کوئی جلد بازی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے روز جب میرے خاوند کام پر گئے تو میں نے دوبارہ گیم کرنا شروع کر دی۔ میں اور احمد لوڈو کھیلنے لگے۔ میں پہلے کی طرح پھر سے وہی گیم کی اور اپنے سارے اثاثے احمد کے سامنے ڈکلیئر کر دیے اور اس کا تماشا دیکھنے لگی۔ احمد بیچارے کی تو حالت بہت بدلی تھی اور مجھے یہ سب گیم کر کے بہت مزہ آ رہا تھا اور کمینی سے خوشی بھی ہو رہی تھی۔ خیر میں اچانک سے اٹھی اور کہا کہ احمد، میں کام کر کے آئی، اور میں چلی گئی اور دروازے کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگی۔ احمد نے جلدی سے اپنا ہتھیار باہر نکالا اور ہاتھ پر کپڑے دھونے لگا۔ جب اس کا کام ہونے والا تھا تو میں اچانک اس کے سامنے آ گئی۔ وہ بیچارہ گھبرا گیا اور شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں، تو وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں احمد، یہ سب نارمل ہے، سب کرتے ہیں۔ اور پھر میں نے احمد کو اپنی گیم میں شامل کر لیا اور خوب مزے کیے۔ احمد ایک ماہ ہمارے پاس رہا اور خوب اپنی چاچی کی خدمت کی۔ آج بھی جب احمد کو حکم کرتی ہوں، وہ فوراً میرا حکم بجا لاتا ہے۔ بہت فرما بردار بچہ ہے۔